اللہ وحدہ کو تھوڑی گھٹا لا شریک لہ فی الملک والملکوت ونشہد ان سیدنا محمدًا عبدہ ورسولہ آواز اچھا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ذی قدر سامعین، جیسا کہ تواڈے اساڈے علم دے اندر ہے کہ اس کائنات دا مالک و مختار صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے، اور ایسی ہستی اور ذات ہے اللہ رب العزت دی۔ قرآن برملا اعلان کرد ہے یسألہ من فی السماوات والارض، زمینہ تے آسمانہ دے اندر جو کچھ بھی ہے ساری اللہ دے کول منگ دیے، اللہ پاک عطا کرن والا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، اور اللہ دی شان نرالی ہوندی ہے، ہر روز اپنی نئی شان دے نال اللہ ہے۔ اتنی جلیل القدر اور اتنی عظمت اور عزت والی ذات اللہ دی، اس اللہ رب العزت دی عظمت تے شوکت اور اس اللہ رب العزت دا مقام تے شان اس حد تک اونچا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید دے اندر دوسرے مقام تے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس دی مثل تے مثال کوئی پیش بھی نہیں کر سکتا۔ اور تواڈا میرا مشاہدہ ہے کہ اللہ رب العزت ساری کائنات نو اللہ نے اپنے حکم دے اندر جکڑا ہویا ہے، پابند کیتا ہویا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمھا، کوئی پتا زمین تے گرن دو پہلے اللہ نو پتہ ہوندا ہے کہ اے پتا ہن گرن والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت دے قبضہ قدرت دے اندر ساری چیزاں اور ساری مخلوقات ہیں۔ اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی ذات، اس ذات نے، اس اللہ نے قرآن مجید دے اندر 3 مقامات تے شکوہ کیتا ہے۔ اج میں اے تواڈے سامنے اللہ دا کیتا ہویا شکوہ بیان کرنے کہ اللہ نے 3 مقامات تے بندیاں تو شکوہ کیتا ہے اور فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں سنو،
اتنی بڑی جلیل القدر ذات، اتنی بڑی عزت اور عظمت اور روب والی ذات، طاقت والی ذات، تساں اس اللہ دی قدر اور اللہ دا احترام انجے نہیں کیتا جنجے اس اللہ دا حق ہے۔ اے شکوہ اللہ نے 3 مقامات تے قرآن دے اندر ذکر کیتا ہے۔ ہون قرآن دا مطالعہ کر دیاں تے دیکھ دیاں بھئی کیا اللہ نے اے شکوہ جو کیتا ہے بندیاں تو کہ بندے ہو تساں میرا حق ادا نہیں کیتا، احترام دا، قدر دا، او کیرے موقع نجیرے موقع تے بندیاں نے اللہ دا حق ادا نہیں کیتا، قدر دا، احترام دا۔ تو سب تو پہلے میں تمہارے سامنے 24واں پارہ سورت زمر ہے او دی آیت دا حوالہ پیش کرداں تے پتہ لگے بھئی اللہ دی قدر نہ کرنا، اللہ پاک نے اے جرا شکوہ کیتا ہے کہ بندیاں نے میری قدر نہیں کی تھی، اس دا کیا مطلب ہے؟ اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ پاک شکوہ پہ کر دن بندیاں تو او بندیوں تساں اللہ دی قدر تے اللہ دا احترام اونج نہیں کیتا حق قدری جنہیں اس دی قدر کرن دا حق آئی۔ اور سنو لوگو والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ۔ اے جریاں زمینہ تونوں نظر آ رہی ہیں نا، 7 زمینہ قبضتہ یوم القیامہ، اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر ہومنیاں دن قیامت دے۔ اور پھر فرمایا والسماوات، اے جرے تونوں آسمان پہلا نظر آ رہے ہیں، انہیں طرح دے اللہ نے 7 آسمان بنائے نے، اور ان 7 آسمانانو اللہ رب العزت نے فرمایا مطویاتم بیمینی، اللہ رب العزت نے اپنے سجے ہاتھ دے اندر لپیٹ لیونے۔ اللہ، اتنی بڑی شان والی ذات، اتنے بڑے مقام والی ذات، اتنی بڑی قدرت والی ذات، اتنی بڑی طاقت والی ذات، زمینہ بھی دے قبضے دے اندر، آسمانانو اللہ نے اپنی قدرت دے نال 7 آسمانانو ہاتھ دے اندر بند چا کرنے تے لپیٹ لیونے۔ اللہ دی قدرت دا کیا کہنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے کول ایک دن سوال کیتا، اے رب کریمہ، اے زمینہ تے آسمان اگر تیری گل مننا چھوڑ دے ون، اگر تیرا آکھا نہ منن، اگر تیری گل دے تے انکار چا کرن، تیرے حکم دی تعمیل نہ کرن، اللہ وط تو کے کرسی زمینہ آسمانہ دے نال؟ اللہ فرمائے موسیٰ اے کوئی نمی گلتا نہیں، عجیب گلتا نہیں، اگر زمین و آسمان میری گل مننا چھوڑ دے ون، میں ایک جانور بھیج سا، او جانور آکے زمین آسمانانو ایک لقمہ تے نوالا بنا کے ہضم کر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ او کیوں جا جانواروں ونے جیرا زمین آسمانانو ہڑپ کر جائے گا؟ اللہ فرمایا موسیٰ حیران ہون دی لوڑ
لوڑ کوئی نہیں، ساڈے خزانے دے اندر ساڈیاں چراگاواں دے اندر ایو جے بہت سارے جانور چر رہے نے، لہذا اللہ بڑی اچھی ذات ہے، اللہ دا بڑا اچھا مقام ہے، اللہ دی بڑی اچھی عزت ہے۔ اللہ فرماندے نے او بندیو تساں میں اللہ دی قدر نہیں کیتی، میرا مقام تا دیکھو، ستاں زمیناں بھی میرے قبضے دے اندر، ستاں آسماناں نو میں مٹھی دے اندر بند کر لیونے تے ہاتھ دے اتے لپیٹ لیونے۔ اللہ اے تو کیوں بندیاں تو شکوا پیا کر دے؟ اللہ فرمائے سبحان و تعالی اما یشرکون۔ او کائنات والو میں بندیاں تو شکوا تائیوں پیا کردہ کہ میرے بندیاں نے میری اتنی وڈی شان تے ذات نو پہچانا نہیں، میرا احترام نہیں کیتا، میری قدر نہیں کیتی، تے اپنے جے بندیاں نو میں اللہ دا شریک بنا دیتا ہے۔ میری مخلوق، میری بنائی ہوئی مخلوق، میری پیدا کیتی ہوئی مخلوق نو میرا بھائی وال تے میرا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اور دنیا دے انسانوں سن لو، میں اللہ پاک تانوں واضح طور تے کھول کے دس دیاں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ توجہ نال گل سننی ہو میرے بھائیو، 17واں پارہ ہے سورۃ انبیاء دے اندر اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ۔ اے تے تساں میرے مخلوق نو میرا بھائی وال تے میرا ساتھی تے میرا ساجی تے میرا شریک بنے دے پھر دے ہو۔ توجہ کرو، اگر کوئی میرے برابر دا ہوندا، مخلوق وچوں نہ کوئی میرے برابر دا ہوندا، لو کان فیہما آلہۃ، کوئی اور برابر دا الہ ہوندا، اللہ فرمایا لفسدتا۔ مینوں اللہ ہون دی قسم ہے جے میرے برابر دا کوئی تہاڈا ہور بھی معبود ہوندا تب میں قسم چاہ کے آکھ رہا اس دنیا دا نظام کدی نہ چل سکدا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ معبود ایک ڈک دے، اللہ دی ذات وحدہ لا شریک ہے، کوئی او دا شریک نہیں بن سکدا۔ اس واسطے میرے بھائیوں جس وقت کوئی بندہ اللہ دی ذات دے اندر یا اللہ دی کسی صفت دے اندر او دی مخلوق وچوں، چاہے او دی مخلوق او جیری مخلوق فرشتین فرشتہ وچوں کوئی ہووے یا کوئی نبیوں تے رسولاں وچوں ہووے، کوئی اللہ دے ولیاں وچوں ہووے یا کوئی اور پتھر دی مورتی ہووے یا کوئی اور چیز ہووے، اللہ فرمایا اگر کوئی بندہ میری ذات دے اندر یا میری کسی صفت دے اندر کہ اور نو شریک جا کرے، سمجھ لو اے اللہ دی ناقدری کرنے والا بندہ ہے۔ پہلی چیز اللہ نے شکوہ کیتا ہے 3 مقامات تے قرآن دے اندر، اور تینوں مقامات انشاءاللہ پیش کرداں تواڈے سامنے، توجہ نال سننی ہے۔ اللہ فرمایا بندیاں تو مینوں شکوہ ہے، بندیاں تو مینوں گل ہے، کیری گل دا گل ہے؟ اللہ فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں ان لوگوں نے اللہ دی حق، اللہ دی قدر دا حق ادا نہیں کیتا، اللہ دا احترام نہیں کیتا، اللہ نو انہیں نہیں سمجھیا جنہیں اللہ دی ذات ہے۔ اس واسطے وہ سمجھ دے یار اللہ دے لیکھاں دے اندر انہاں دیاں میکھاں انہاں دے ہاتھ بھی ہوندے نے، اے بابے تے فلاں بزرگ تے فلاں گدی نشین تے فلاں رسول، فلاں نبی تے فلاں فرشتہ، فلاں مورتی تے فلاں بت، فلاں چیز تے فلاں قبر والا تے حجر والا تے جھنڈی والا تے شجر والا، انہاں دا اللہ نال بڑا عجیب تعلق ہے۔ اس واسطے
اللہ انہاں تو مجبور ہے۔ یاد رکھ اللہ دی ذات دی قسم ہے، اللہ کہیں تو مجبور نہیں ہے نا ایمان، اللہ کہیں تو مجبور نہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پہلے توجہ کر، ابراہیم خلیل اللہ ایک کیرا پیغمبر ہے، اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، او لوگو میں ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل دا معنی ہوندا ہے جگری یار، جگری یار میں اپنے ابراہیم نو بنایا ہے۔ بڑا پیارا میرا نبی ہے اور میں اس دیاں قربانیاں دا او دے امتحاناں وچوں پاس ہون دا انہوں انعام میرا اللہ پاک نے عطا کیتا ہے۔ کیرا عطا کیتا ہے؟ اللہ فرمایا انی جائلک للناس اماما، کہ میں ابراہیم نو امام بنا دیتا۔ پہلے نبی آئی وقت امام بن گیا، کہ مطلب امام ہومن دا، امامت دا مطلب ہے اللہ نے وعدہ کر دیتا او میرا ابراہیم ہن تیرے بعد کوئی بھی میرا نبی یا رسول آئے گا او تیری اولاد چوں آئے گا، تیری اولاد تو ہٹ کے نہیں آئے گا۔ 4,500 نبی، کتنے؟ 4,500 نبیاں دا ابا، بڑا اچھا مقام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا۔ ایک دن گھر بیٹھے ہوئے اللہ دا کرنا، دروازہ کھٹکا ہے، ڈٹھے باہر آ کے ڈٹھے، حیران ہو گئے، 3 بڑے نوجوان خوبصورت لڑکے مہمان بن کے آ گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کیتا؟ انہاں مہماناں نو مہمان خانے دے اندر بیٹھایا ہے۔ اللہ دا قرآن اس دوتے گواہ ہے، سورۃ ہود 12واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ توجہ کر میرے بھائی، ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہوئے، 3 مہمان آ گئے، انہاں کہ السلام علیکم، حضرت نے جواب دیتا وعلیکم السلام۔ انہاں نو مہمان خانے دے اندر بیٹھایا ہے، مہمان خانے دے اندر بٹھا کے اللہ فرماندا ہے انجا بیجلن حنیز، جلدی جلدی اندر گئے، اندر جا کے ایک بچہ ذبح کیتا، اس نو تیار کیتا، اس نو بھنیا تے پکایا، تیار کر کے مہماناں دے سامنے آ کے پیش کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس وقت مہمانہ دے سامنے رکھے وہ بچہ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے او جس وقت گوشت بھنا ہوا سامنے رکھے ہے، انہاں بندہ نے اگے ہاتھ نہیں ودھایا، ہاتھ اگے نہیں کیتا کھاون واسطے، جس وقت انہاں ہاتھ نہیں ودھایا حضرت ابراہیم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اندروں پریشان ہومن لگے، ڈرن لگے، یار پتہ نہیں کیرا ارادے نالے بندے آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس وقت دا رواج آئی کہ کوئی بندہ کسے نال تعلق توڑنا ہویا، بیکاٹ کرنا ہویا، او دے گھروں کھاندا پیندا کچھ بھی نہیں ہوندا۔ شکر ہے او بندے بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے جیسا بھی آئی، لیکن اے انہاں دا مزاج بڑا چنگا آئی کہ جہاں دے نال تعلق نہ ہویا نہ رکھنا ہویا او دے گھر کھاندے پیندے نہ نوندے۔ تے اج کے حالات جتھے کھادا اتھے نمک حرامی کیتی، او جہاں دے گھر مہمان بن کے گیا او دیاں عورتاں تے بچیاں تے بیوی تے بیٹیاں دے ہوتے نظر بری رکھی۔ اللہ دی قسم ضمیر مر گئے بندیاں دے، غیرت مک گئی تے حیا مک گیا۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، حضرت ابراہیم پریشان ہونے لگے، او فوراً سمجھ گئے کہ سیدنا ابراہیم پریشان ہونے لگے، آکن لگے قالوا لا
تخف انا ارسلنا الى قوم لوط۔ جناب پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، اساں جا رہے اسے قوم لوط والے پاسے، توجہ، اساں جا رہے اسے قوم لوط والے پاسے، اور اساں بندے بھی نہیں فرشتے ہاں۔ ہن ذرا توجہ کرو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اے سمجھی بیٹھن اے بندن، کیوں؟ اگر ابراہیم علیہ السلام اے سمجھا ہوندا کہ اے فرشتے نے اس گل نو سمجھ گئے ہوندے تے جانور ذبح کرن دی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ او جانور تیار کیتا، بھنیا تے سامنے رکھیا، اے دا مطلب ہویا ابراہیم علیہ السلام ایو گل سمجھی بیٹھن کہ اے بندے، اور حقیقت دے اندر او بندے نہ کون نا فرشتے۔ ہن دیکھو ذرا چھوٹا جہا پردہ آیا، پردے وچوں ابراہیم خلیل اللہ نہ پہچان سکے تے ساڈا عقیدہ پردہ وچوں جانن والی ذات کہندی ہے ایک اللہ دی ذات ہے، نبی دی ذات ہوئے یا غیر نبی دی ذات ہوئے، پردہ وچوں سوائے اللہ دے ہور کوئی نہیں جان سکدا۔ اللہ اللہ ابراہیم خلیل اللہ نو آکھن لگے پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اساں جا رہے سے قوم لوط والے پاسے تے اللہ سانو آکھیا ہے جان دیتے اونجی پیو تے میرے ابراہیم خلیل اللہ نو خوشخبری دیندے جاوے۔ اوکے کیتا، فرمایا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، قوم لوط والے پاسے اساں جا رہے ہاں، حتیٰ کہ ایک گل جس وقت حضرت دی بی بی، حضرت ابراہیم دی بیوی حضرت سارا جیری بڈھی ہو چکی ہے، اندروں انت تک اس گل دی آواز پہنچی، اللہ فرمائے وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ۔ ابراہیم خلیل اللہ سانو اللہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم نو بیٹے اسحاق دی خوشخبری دیتی جانا تے پھر جا کے قوم لوط دا ستیہ ناس کر دینا، اساں تے اس خوشخبری دیون واسطے آیا۔ اللہ فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، انہاں دی بیوی اندروں کھڑی آئی، حیران ہو گئی، فَضَحِكَتْ، ہنسن لگ گئی خوشی دی وجہ تو، اور فرمایا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، فرشتہ نے خوشخبری دیتی اسحاق دی، نالے اے وی دسیا تو آڈا بیٹا اسحاق ہونا ہے، بیٹا ہونا تے اتا نا اسحاق اللہ نے رکھے ہے، وات او دا اگو ہور بیٹا ہو سی، او دا نا یعقوب رکھ دیتا ہے اللہ نے۔ عجیب گل ہے، نہ دیون تے آوے تڑپاون تے آوے، 86-87 سال دی عمر تک تڑپائی رکھے اپنے پیارے ابراہیم نو، جو دیون دا وعدہ دیون دا ارادہ چا کرے، 86 سال دی عمر دے اندر اسماعیل چا دے وے تے 1 سال بعد اسحاق چا دے وے، اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ اپنے موضوع تے آؤ جی ذرا اگے گل چل دی رہی، اس عورت نے بھی گلاں کیتیاں فرشتہ نال، آلے دوانا عجوزن وہذا بالی شیخا، میں بڈھی ہو گئیاں تے میرا خامند بھی سفید بالاں والا ہے، کنجے کر کے بیٹا ہو سی، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید۔ لمبا واقعہ جیرا مقصود ہے وہ سنو، جس وقت تو خوشخبریاں دے کے چلن لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے آکھیا ہے او فرشتو ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، مینو اللہ نال چند گلاں کرن دیو۔ کیریاں گلاں؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لین، اللہ فرمایا فلما ذهبا عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، میرے ابراہیم نے جھولی پھیلا لئی تے ہاتھ اٹھا لے، اللہ میں منت کر داں، اللہ میں درخواست کر داں، قوم لوط تے عذاب مسلط نہ کر، قوم لوط نو معاف کر دے، اللہ مہربانی فرما قوم لوط نو معاف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طریقے نال تو
دعا کی تھی اللہ دا قرآن دے یجادلونا جنہیں کوئی بندہ لڑن لگ ویندا ہے تے بھڑن لگ ویندا ہے میرے ابراہیم نے انہیں کر کے دعا کی تھی نہیں نہیں یا اللہ میری من لے یا اللہ میری من لے یا اللہ تیری ذات دا واسطہ ہے تو مہربانی کر قوم لوط نو عذاب تو بچا لے لیکن اللہ نے گو کے جواب دیتا یا ابراہیم آرز عن ھذا اے ابراہیم اس گل نو سائیڈ تے کر دے اس معاملے دے اندر بار بار تکرار نہ کر اے گل نہیں ہو سکتی میں اللہ فیصلہ کر چھوڑے تے جیری گل دا اللہ چا فیصلہ کرے کوئی تبدیل کرا نہیں سکتا ایک کون ہے 4,500 نبیاں دا ابا اور او نبی جس نو اللہ نے خلیل فرمایا ہے لیکن اللہ کہیں تو مجبور نہیں ہوندا اس واسطے اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری اور لوگو تسے چھوٹے چھوٹے معبود رے بنا کے میں اللہ دی عزت نہیں کیتی اللہ دی نا قدری چا کیتی نے میں نو بندیاں تو بڑا شکوہ ہے کہ میں اللہ دی بنائی ہوئی مخلوق نو میرے والی صفات دے دے ملا اے اللہ دی سب تو بڑی بے ادبی تے گستاخی ہے اللہ دعا کی دی کرو اللہ سانو شرک تو بچائے اے پہلا مقام ہے جی ہن دوسرا مقام سنو جی 17واں پارہ سورت حج آخری رکوع ہے اور اللہ نے 17واں پارے دا بھی آخری رکوع ہے سورت حج دا بھی آخری رکوع ہے اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری اللہ اپنے بندیاں تو شکوہ پیا کر دے توجہ سے بات سنو بھائی پہلی گل ہے شرک دے متعلق اللہ شرک دے معاملے شکوہ کیتا ہے کہ میرے بندے میرا شریک بنے او بھی میری مخلوق چوں اے میں اللہ برداشت نہیں کردا مینوں بندیاں تو بڑا شکوہ ہے اس گل دا اور ہن دوسرا مقام ہے اے شرک نہیں اے ہور گل ہے توجہ کر اللہ میرا مزاج یوں ہے آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا اب تو کافی عرصے سے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں میرا یہ مزاج ہے بھئی اصلاح اوروں کی بھی کرنی ہے اپنی بھی کرنی ہے نا اپنی اصلاح ساڑی بھی ضروری ہے تو انہیں پہلے بھی میں مثال نال دسے آئی بھئی ایک انگلی کہنے چو تے 3 انگلیاں اپنے نے مردیاں کے نہیں بھئی ایک دفعہ اس نو آکھ تے 3 دفعہ اپنے گریبانے جھانک اساں آدھے اساں بڑے پاک صاف تے دھاتے دھوتے ہوئے تے بڑے نیک و کاراں بس گندے ان تے باقی لوگ گندے تو جو ما قدر اللہ حق قدری بندیاں نے اللہ دی قدر اونج نہیں کیتی جنہیں اللہ دی قدر کرن دا حق آئی اللہ کے مطلب قدر نہیں کیتی اللہ فرمایا ان اللہ لقوی عزیز اوہ لوگو سارا نالوں زیادہ طاقت والا تے شہزور تواڈا اللہ اگر او ذات تکبر کرے تے اس نو ڈھک دے بندیاں نو تکبر نہیں ڈھکدا او جیرا بندہ تکبر چا کریندا ہے او جیرا بندہ اپنے آپ نو بڑی چیز دا سمجھیندا ہے جیرا اپنے آپ نو وڈیائی دے اندر لے ویندا ہے اللہ فرمایا سمجھ لو اس بندے نے اللہ دی ناقدری چا کیتی ہے اللہ دی بے عزتی چا کیتی ہے جو تکبر کرن لگ گیا ہے تکبر ڈھکدا ہی نہیں بندیاں نو تکبر ہو ہی نہیں سکتا بندیاں دے اندر بندہ ہوئے تے تکبر کرے اللہ فرمائے ان اللہ لا یحب من کانا مختالا فخورا مختال دا معنی ہوندا ہے اپنے آپ نو نمایاں کرنا میں انج کیتا جی میں انج کیتا جی محفل وچ بیٹھا ہوئے تے کہنوں گل نہ کرن دے جی میں اے ہوندا مختال بڑے عجب دا شکار بندہ
تے فخورا فخر تے تکبر تو اچھی طرح جان دے ہو اللہ پاک اے جرا شوخیاں مارن والا بندہ ہے اپنے آپ نو نمایاں کرن والا بندہ ہے ایو جے بندے نو اللہ پسند نہیں کردا اور فخر تے تکبر کرن والا اس نو بھی اللہ پسند نہیں کردا او تکبر کیری گل دا کر دے اپنی پیدائش نے تے ذرا غور کر اللہ پاک نے ایک گندے نطفے تو تینوں پیدا کیتا ہے اور گندے نطفے تے پیداوار انسانا تیری کیا حیثیت ہے تو اپنے مال تے تکبر کر دے تیرے تو ڈھیر مال والے بندے دنیا تے آئے دنیا چھوڑ کے چلے گئے مال پیچھے رہ گیا نال کوئی چیز نہ گئی سکندر جب چلا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے اور لوگوں سن لو سار چارے کونا دے اندر پھرن والا تے پہنچن والا سکندر اعظم جس وقت فوت من لگے آدھے میرے ہاتھ دونوں کفن تو باہر کڑ کے رکھنے نے تاکہ لوگاں نوں پیغام جائے کہ دنیا دے اتے حکومت کرن والا بندہ آج خالی ہاتھ جا رہے ہیں نال کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا اتھی رہ جانا ہے اس واسطے مال دا تکبر نہ کیتا کر مال دا فخر تے تکبر تے بڑے آئی نہ دکھائی کر یا مثلا اللہ تینوں شہرت دے دے وے یا اللہ تینوں عزت دے دے وے یا اللہ تینوں اعلیٰ پوسٹ عطا کر دے وے یا اللہ پاک تینوں کوئی اور حسن و جمال دے دے وے یا اللہ تینوں طاقت دے دے وے یا اللہ تینوں اور کوئی نعمت نال نواز دے وے رب دا واسطہ ہے اور مسلمانوں تکبر نہیں کرنا تکبر بندیاں نو نہیں ڈھکدا ایک موقع تے چلو تانوں حدیث سنائی جاواں اللہ دے پاک پیغمبر اچھی آواز نہ لاکھو صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک موقع تے انج ٹیک لا کے بیٹھے ہیں تے کوئی چیز کھاون لگے انج موچ پاون لگے ایک دفعہ موچ پائی دوبارہ چاہ کے موچ پاون لگے تے اللہ دے پاک پیغمبر فوراً سدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اپنا سر جھکا لے اپنی جھولی تک اپنا سر مبارک لے اور فرماون لگے میں غلام یہ کون پہ آدھا ہے ساری کائنات نالوں افضل فرمایا میں غلام مینوں زیب نہیں دیندا مینوں نہیں ڈھکدا کہ میں ٹیکا لا کے اللہ دیاں نعمتاں استعمال کرا اور تو تے میں کروڑا نعمتاں استعمال کریں دیا ساڑے منہ وچوں الحمدللہ دا لفظ ہی کوئی نہیں نکلدا اللہ دا شکر بھی کوئی نہیں نکلدا اس واسطے میرے بھائیو یاد رکھو اے تکبر دی علامت ہے کہ بندہ اپنے آپ نو وڈا سمجھے اللہ دا نبی فرماندا ہے ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دے کول ہاتھ بلند کر کے دعا کیتی ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں اللہم انی عبدک اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن عمدکا ناسیتی بیدکا مازن فیا حکمکا عدلن فیا قضاؤکا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر دعا پہ کر دیں او مان کرن والے ہو او پیسے دا تے پوس دا تکبر کرن والے ہو توجہ نال گل سنو اے آمنہ دلال اللہ دے کول دعا پہ کر دیندے کیا دے پین اللہم انی عبدکا اللہ میں تیرا غلام اللہ میں تیرا نوکرا میں تیرا غلام وابن عبدکا اللہ میرا ابا بھی تیرا غلام ہے وابن امتکا اللہ میری اماں بھی تیری غلام تے نوکرانی تے لونڈی آئی ناسیتی بیدکا اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ دے اندر ہے مازن فیا حکموں کا اللہ میرے واسطے تو جیرا بھی فیصلہ کریں دے او فیصلہ
بالکل ٹھیک ہوندا ہے عدلن فی قضاؤ کا جیڑا بھی فیصلہ تو کریندا بالکل ایگزیکٹ ہوندا ہے تو بندیاں واسطے غلط فیصلہ نہیں کردا اے اللہ دے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ میں تیرا غلام ہاں میرا اماں تے ابا بھی تیرے غلام ہیں او مسلمانہ تو بھی انج سوچیا کر اور یاد رکھ میں تجربے دی گل تینوں دساں جس وقت کوئی بندہ توجہ ہے آپ کی توجہ ہے نا آپ کی جس وقت کوئی بندہ اپنے آپ نو ٹھیک سمجھن لگ جائے کہ میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہے اے دا وبال کے آندہ ہے اے دی نحوست کے ہوندی ہے اس کم دی نحوست ہوندی ہے کہ بندے دے اپنے جیرے عیب ہوندے او بندے نو وط نظر نہیں آندے اے دی نحوست ہے کہ وقت بندے نو اپنے عیب نظر نہیں آندے وقت دوسرا دے عیباں تے بندہ انگلیاں چیندا پھردا ہے پوری زندگی اس بندے دی اصلاح نہیں ہوندی تے اگر کوئی بندہ کہ یار میں کمزور ہاں جس وقت کوئی بندہ اپنے آپ نو کمزور چا سمجھے اللہ دی قسم مشاہدے چو اے گل گزری ہے اللہ دی برکت دے نال کہ کر دین بندے نو اپنے عیب نظر آمن لگ جاندے دوسرا دے عیباں دا ٹائم نہیں ملدا وقت اپنی اصلاح دی بندہ کوشش کرن لگ پیندا ہے اس واسطے میرے مسلمان بھائیو او میرے موحد ساتھیوں اپنی اصلاح دے بارے سوچو تکبر نہیں ڈھکدا بندے نو اساں کمزور ہاں اللہ شہزور ہے اللہ فرمایا الکبر ردائی او لوگو جیرا بندہ سن لو تکبر میں اللہ دی چادر تکبر میں اللہ دی عزت والی چادر جیرا میری عزت دی چادر ہاتھ چا پائے میں اس نو دنیا آخرت دے اندر ذلیل کر دینا اللہ اس واسطے دوسرا شکوہ اللہ نے ایک کیتا ہے کہ لوگو تو اللہ دی قدر نہیں کیتی جنہیں اللہ دی قدر کرنی آئی اور کنج کر کے فرمایا اپنے آپ نو بڑا سمجھن لگ گئے او مسلمانوں او موحدو رب دا واسطہ ہے تو اگر ملکو تے اپنی جگہ تے تکبر نہیں کرنا مالدارو تے اپنی جگہ تے تکبر نہیں کرنا کوئی مولوی تے اپنی جگہ تے پر تکبر نہیں کرنا کوئی مفتی ہے تے اپنی جگہ تے پر تکبر نہیں کرنا یہ تہاڈا خاندان اچا یہ تہاڈا سیٹ تے پوسٹ اچی یا تہاڈا کوئی اور معاملہ تے شہرت زیادہ یا حسن و جمال زیادہ یا پیسہ تے روپیہ تے ٹکے زیادہ اللہ پاک دی تعلیم اللہ دا حکم تے نبی دی تعلیمات تکبر نہیں کرنا وڈیائی نہیں دکھاونی مولانا اشرف علی تھانوی آکو رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دے کول ایک بندہ آیا اس آکے آکھیا جناب میرا ایک سوال ہے کیرا سوال ہے جناب کیری گل بندے نو تباہ و برباد کر دین دیئے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا اجے بیٹھ جا تھوڑی دیر بعد میں تینوں جواب دینا ہے تھوڑی دیر تو بعد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے پوچھے او کیرا بندہ جیرا سوال پیا کر دا او بندہ سینے تے ہاتھ رکھے کھڑا ہو گیا آکھن لگا جناب میں سوال کیتا ہے اشرف علی تھانوی فرمایا ہے او جیرا تے سوال کیتا ہے او دا جواب ہی ہے کہ بندے نو ایا میں تباہ کر دین دیئے میں بڑی چیز ہوں میں بڑی اونچی چیز ہوں میں علی گل اے بندے نو زیب نہیں دین دی یاد رکھو اللہ ایک حدیث سنو جی گلاں بڑیاں کرنیاں ٹائم قریب ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع للہ رفعہ اللہ عجیب سی حدیث ہے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ جیرا بندہ اللہ واسطے آجزی چا اختیار کرے توجہ آکڑ نہ تکبر نہ آجزی چا اختیار کرے من تواضع تے آجزی چا اختیار کرے للہ اللہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے رفع اللہ
اسے بندے نو اللہ عزت دیاں اچھی جگہ تے پہنچا دیندا ہے۔ عاجزی اختیار کر، تکبر بندے نو نہیں ڈھکدا۔ جیرا تکبر کریندا ہے سمجھو اس اللہ دی قدر نہیں کیتی۔ اس واسطے مسلمانوں موحدو، اللہ جو کوئی موقع دیتا ہے عاجزی نال اس معاملے نو نپٹا دے۔ اللہ تینوں پوس دیتی ہیں، عاجزی تے تواضع نال بندیاں دی خدمت کر، اللہ تینوں ایدا دنیا تے بھی صلہ دکھا دے گا تے مرن تو بعد بھی اللہ تینوں جنت عطا کر دے گا۔ رب دا واسطہ تکبر نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اللہ نو تکبر پسند نہیں۔ اے دوسرا مقام میں تنوں سنا ہے، توجہ نال ذرا گل سن۔ ہن موحدہ ذرا تیجا مقام سن، سورۃ الانعام 7واں پارا، اتھے اللہ رب العزت نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری۔ او لوگو اس بندے نے اللہ دی قدر اونج نہیں کی تھی جنہیں قدر دا حق ہوندا ہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلون قراتیس تبدون وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ اللہ اکبر۔ توجہ کر ذرا، میں شرک پہلی میں نے وہ جو وجہ بتائی، پہلی چیز جیری تو انہوں دسی ہے کہ اللہ دی نقدری دا مطلب شرک کرنا، اے پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ تکبر کرنا۔ ہون ذرا اس تو تلے آ جاؤ، تریجی پوڑی تے اللہ دی قدر نہیں کی تھی اور جنہیں اللہ دی قدر دا حق آئی کنہیں اللہ دا قرآن آئے، اے دے حکم آئے، اے دیاں تعلیمات آئیاں، لیکن بندیاں نے کنڈ چا پھیری چا عمل نہیں کیتا۔ اللہ، اور جیسے سورۃ طٰہٰ کے آخر میں آتا ہے نا، آخری سے پہلے رکوع میں وَمَنْ آرَزَانَ ذِكْرِي، اور جیرا بندہ اللہ دے قرآن جو تا کنڈ پھیرے، ہائے قرآن آدھا کیری گا لے بندہ کرے نہیں ہونجے، آکے صحیح میں اشاعت التوحید دا، آکے صحیح میں پکا تے کھرا موحدہ، پر قرآن روندہ پہ ہے، اس نے پتہ ہی کوئی نہیں، قرآن پٹدا پہ ہے، اس نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جیرا بندہ اللہ دے ذکر تے قرآن تو منہ چا پھیرے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرمایا ایو جے بندے نو اساں دو عذاب دیندیاں۔ کتنے؟ دو عذاب، ایک دنیا دا عذاب، دوسرا آخرت دا عذاب۔ دنیا دا عذاب کہہ رہا ہے اللہ فرمائے معیشتاً ضنکا، اس کی اکانومی تباہ کر دیتے ہیں، اس دی جیری معیشت ہوندی ہے، اس دی گزر اوقات جیری ہوندی ہے، اس نو اسا تنگ کر دینے ہیں۔ لکھاں روپے منتھلی آمدن ہے، کروڑوں روپے سالانہ آمدن ہے، بڑی انکم ہے، بڑی آمدن ہے، لیکن قرآن نہیں کنڈ چا کیتی ہے۔ اللہ پاک نے کیتا ہے اس کروڑوں روپے جو برکت کھینچ لئی ہے، کروڑوں موجود ان پر پوری نہیں پوندی۔ ہر گھر دے اندر لوگ شکایت کر دے نظر آندے یار کچھ سال پہلے دی گل ہے، ایک ابا کمیندہ آئی سارے کھاندے ہیں نا، آدھے نظر آندے نا تو انہوں سنے ہو سن لوگ، ایک ابا جی کمیندے ہیں سارے کھاندے ہوندے آسے، بڑے مزیدہ وقت گزر دائی، عجیب دور آگے ہے، سارے کماون والے مرد اینڈ عورتاں، میل اینڈ فیمیل، سارے کماون والے، پر پوری نہیں پوندی، کوئی سسٹم طریقہ کوئی ترتیب ساڑے کول نہیں بن دی۔ اور میرے بھائیاں قرآن کھول کے تا دیکھ، قرآن گواہی دے رہے ہیں، پوری
پو ہی نہیں سکدی جو اساں قرآن نہیں کنڈ چکیتی ہے اے تا دنیا دا عذاب ہے فرمایا آخرت دا عذاب وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اساں آخرت دے اندر اس بندے نو اندھا کر کے اٹھاونا ہے قرآن گھر پہ ہے اینو نہیں پڑھدا قرآن گھر پہ ہے آدھا پہ ہے کام انج کر ساری تعلیمات قرآن دے اندر موجود ہیں پر اے ٹس تو مس نہیں ہوندا کوئی کتابڑیاں چاہیے ودا ہے کوئی جھوٹیاں روایتاں چاہیے ودا ہے کوئی بزرگاں دے کول کٹورے چاہیے ودا ہے کوئی اپنی مرضی دے گھوڑے چلائی ودا ہے اس واسطے یاد رکھو کہ نہیں تے بھی پوری نہیں پو سکدی سکون نہیں آ سکدا جو اللہ دی قدر نہیں کیتی کنج نہیں کیتی قرآن تے عمل نہیں کیتا ہن دیکھو ذرا آج تساں دیکھو معاشرے دے اندر ہر گل تے اللہ دی قسم ہے جی قسم ہے قسماں دی بھرمار ہے مسئلہ سمجھو ذرا اے بھی اللہ دی قدر دی گل ہے 7واں پارہ ہے اللہ نے فرمایا ہے پہلا صفحہ ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان توجہ سے مسئلہ سمجھو جی توجہ سے یہ مسئلہ سٹیجوں میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے میں بھی آپ کے سامنے ہوتا ہو یہاں پہ تو بڑے بڑے علماء آتے ہیں نا اے جیری قسم چیندے ہیں آساں قسم قرآن دی تے قسم خدا دی تے قسم نبی دی تے قسم فلانے دی قسم فلانے دی اے دے بارے مسئلہ سمجھو اللہ دی ذات تو علاوہ اللہ دی ذات تو علاوہ تے نمبر 2 قرآن تو علاوہ دو چیزیں میں دسدا پیا توجہ نال سنو اے انشاءاللہ بالکل ایتھینٹک بات ہے کوئی کچی پکی روٹی دی گل نہیں انشاءاللہ تحقیق شدہ بات ہے اللہ دی ذات تو علاوہ تے قرآن مجید تو علاوہ باقی کسی شخصیت دی یا کسی چیز دی قسم چاونا حرام ہے نبی دی قسم حرام ہے تیرے پیو دی قسم حرام ہے فلانی شے دی قسم اے حرام ہے بعض علماء نے شرک لکھا ہے اس نو لیکن 2 قسمہ جائز ہیں اللہ دی ذات دی قسم یا قرآن دی قسم اس واسطے کہ قرآن اے اللہ دی مخلوق نہیں اے اللہ دی صفت ہے تے اللہ دی جن صفت ہے رب ہونا جن صفت ہے مالک ہونا کوئی بندہ آکے مینو رب دی قسم ہے کوئی آکے مینو مالک کائنات دی قسم ہے تو وہ سمجھو اللہ دی قسم ہے انہیں تارا کوئی اگر قرآن دی قسم چاہندہ ہے تے اللہ دی مخلوق نہیں اللہ دی صفت ہے تے صفت دی قسم چاہی جا سکتی ہے سمجھو اللہ دی قسم ہے گل سمجھ آئیے ہے قرآن دی قسم اور اللہ دی قسم اے چاہ سکتے ہو جائز ہے لیکن اور وضاحت سنو قسمہ ہوندیاں نا 3 قسم دیاں کتنے قسم دیاں 3 قسم دیاں قرآن مجید دے اندر انہوں دا تذکرہ مل ہے فرمایا 3 قسم دیاں قسمہ ہوندیاں ایک ہوندہ ہے یمین لغو نمبر 1 نمبر 2 ہوتا ہے یمین غموس اور نمبر 3 ہوتا ہے یمین منعقدہ گل سمجھو بڑی زندگی کم آنے والی چیز ہے یمین لغو یمین غموس یمین منعقدہ یمین لغو یمین قسم نو آدھن عربی دے اندر یمین لغو کیری ہوندی ہے کہ ایک بندے نے کوئی کام کیتا ہے پچھلے دور ہفتہ پہلے ڈاڑے پہلے 1 دن پہلے وغیرہ وغیرہ تے اس نو بھول گیا ہے اس کے موقع تے قسم چاہیے کہ میں نو اللہ دی قسم میں کام نہیں کیتا یعنی اس نو یاد کوئی نہیں بالکل بھول گیا ہے اور اپنے طرفوں وہ سچ ہو کے سچی گل کیتی ہے کہ میں کام نہیں کیتا حالانکہ اس کیتا ہے وہ بھول گیا ہن اس موقع تے جیری اس قسم چاہیے شریعت دے اندر اس نو آکھا ویندا ہے یمین لغو اے جیری قسم ہے اس تے کوئی پکڑ دھکڑ کوئی نہیں کوئی کفارہ کوئی نہیں لیکن شرط ہے کہ سچا ہوئے دلو اپنے عقل دے مطابق اپنی یادداشت دے مطابق وہ سچا ہوئے تو اس نو آکھا ویندا ہے یمین لغو اس تے نہ کفارہ ہے نہ کوئی پکڑ دھکڑ ہے نہ گناہ ہے بھول گیا بندہ
دوسری قسم ہوندی ہے یمین غموس. کسے کام دے بارے اس قسم چاہیے کہ میں اے نہیں کیتا حالانکہ کیتاس تے جان بوجھ کے قسم چاہیس, یاد بھی ہس تے جھوٹ مار کے قسم چاہیس. فرمایا یمین غموس اس نو آکھا ویندا ہے. غموس دا مطلب ہوندا ہے خون دے کنویں دے وچے ٹبی مارنا, غوطہ مارنا. اتنا سخت گناہ ہے کہ جنہیں کوئی بندہ خون دے وچے ٹبکی مارے تے غوطہ مارے, بڑا سخت گناہ ہے اس پہ. اس قسم دا کفارہ کوئی نہیں تے گناہ بڑا شدید ہے, عذاب ہونا ہے, پکڑ ہونی ہے اللہ دی. گل سمجھ آ رہی ہے تو اے ہے یمین غموس. اور تیسری چیز ہے یمین منعقدہ. اے ہوندا ہے بھائی آئندہ کسے کم واسطے, فیوچر واسطے, مستقبل واسطے کوئی کام کرنا ہے, بھائی فلانا کام میں نہ کرے سا, فلانا کام میں کرے سا, یعنی کسے کام دے کرن واسطے یا نہ کرن واسطے بندہ قسم چاہندا ہے چاہ کہ میں انج نہیں کرنا, تے وقت مجبوراً وہ بندہ کام کر بیٹھدا ہے. تے او جیرا قسم توڑیندا پیا ہے, اس بندے نے اے جیری منعقدہ قسم کیتی آئی, منعقد کیتی آئی, اس نو توڑا ہے. ہن اس واسطے استغفار تے توبہ بھی ضروری ہے اور اس دا کفارہ بھی ضروری ہے. مسئلہ جی سمجھ آئیے ساتھیاں نو. ترے قسمہ تانوں دسیاں. پہلی قسم لغو, جس دے اتے بندہ اپنے طرفوں سچا ہوندا ہے لیکن حقیقت جو غلط ہوندا ہے, شریعت پکڑ دھکڑ بھی کوئی نہیں, کفارہ بھی کوئی نہیں. دوسری قسم ہے قسم یمین غموس, کہ اپنی طرفوں بندے نو پتہ ہے اور جان بوجھ کے غلط قسم چاہندا پیا ہے سابقہ کسے کام تے, تے اے بندہ جھوٹ مریندا پیا ہے اور قسم چاہندا پیا ہے. اس واسطے پکڑ ہے, دن قیامت دے عذاب بھی ہے, وعید بھی ہے, اور کفارہ کوئی نہیں اس واسطے. اور تیسری چیز ہے یمین منعقدہ. آئندہ واسطے اگر کوئی بندہ قسم چاہندا ہے کسے کام دی, تے قسم چاہ کے تے واتو تروڑ باندھا ہے, پوری نہیں کر سکدا, لج نہیں رکھ سکدا, تے اس بندے واسطے استغفار تے توبہ بھی ہے اور نال نال اس دا کفارہ بھی ہے. کفارہ تو تانوں پتہ ہو سی کیسے نہیں پتا, ٹائم ہو تو نہیں گیا, ایک منٹ جی. پتہ ہے آپ کو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ٹھا پھا ہوندی ہے قسمہ دی, پتہ کوئی نہیں. اے اللہ دی ناقدری ہے, قرآن دے وچ حکم ہے نا. یہ میں تانوں اصل ایک اس آیت دے وچ ایک جملہ آندا ہے, میں تانوں او دسنا ہے جس واسطے پوری قسم دی تفصیل چا دسی ہے تانوں. بھائیو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر منعقدہ قسم, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ, اس دا کفارہ اے ہے اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. یہ نارمل روٹین وچ گھر کھانا کھاندے پکیندے ہو, اس قسم دا کھانا 10 بندیاں نو کھواونا, ایک قسم دا کفارہ ہے. ساڈے ہاں مشہور ہے بے قسم چاہ کی دیو جی 3 روزے رکھو جی, انج کریں دے نا لوگ, جیرے بہو نیک ہوندے نا وہ انج کریں دے, باقی انہوں تو پتہ ہی نہیں ہوندا بھئی کفارہ نا دی کچھ ہے کہ نہیں. اساں تا قسم نو مذاق بنایا ہویا ہے. ٹھیک ہے, ہن میں تانوں سنے نا اللہ شکوہ کیتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ, ایو جے بندے اللہ دی قدر نہیں پہ کریں دے, دن قیامت دے اللہ انہوں نے ذلیل کرنا ہے. ہن مسئلہ سمجھو, کام آنے والی چیز ہے. اللہ فرمایا کہ اگر منعقدہ قسم توڑی ہی چاہ تو کہ کر 10 مسکیناں نو نارمل جیرا روٹین دا کھانا ہوندا ہے گھر دا, اس قسم دا کھانا کھوا. ادھے مختلف شکلاں ہو سکدیاں, علماء نے فقہاء نے لکھیاں, مفتیان کرام نے وضاحت کیتی ہے کہ تساں ہکے بندے نو 10 دن کھانا کھواندے رہو, اے بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے, 10 بندوں نو کٹھا کھانا کھواؤ, 5 بندوں نو کھانا چکا کھواؤ, یعنی 10 بندے جس طریقے نال تواڈے کول پاسبل ہوئے, یا اس دی قیمت جمع کر کے اندازہ لا کے بے کتنی قیمت بندی ہے. اندازہ میں ایک ایسٹیمیٹڈ بتا رہا ہوں, تواڈے ہاں تو مفتی بہت سارے فتوے لاؤن والے, گل میں ایسٹیمیٹڈ بتا رہا ہوں, پہلے بتا رہا ہوں ایسٹیمیٹڈ, ایگزیکٹ آپ مفتیوں سے پوچھ لیے گا, تقریباً ایک قسم کا کفارہ 1000 روپے کے لگ بھگ بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسٹیمیٹڈ ہے, ایگزیکٹ آپ مفتیوں سے پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی قیمت آپ ڈال کے آپ اس کا یہ قیمت جو ہے کسی مستحق کو دے سکتے ہیں. جو یہ پہلا کفارہ قسم دا کہ تساں 10 مسکیناں نو کھانا کھواونا ہے. اور پھر فرمایا اگر ایک بندہ ایک کام نہیں کر سکتا, او کسوتہم, انہوں نے کپڑے پواوے,
یا انہوں نے کپڑے پواوے، کھانا کھواوے یا کپڑے پواوے، یہ دوسرا آپشن بھی نال ہے۔ پھر فرمایا او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کرے، انہاں ترے وچوں جیڑی او دی جان سانی ایک کم کر لوے، 10 مسکیناں نو کھانا چکھواوے یا 10 بندیاں نو کپڑے لے دے یا ایک غلام آزاد کرے۔ اور اگر ایک کم نہیں کر سکتا، تیناں کماں وچوں ایک بھی نہیں کر سکتا، تو فرمایا فمن لم یجد فصیام 3 ایام، و 3 دن لگاتار روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا نا قسم دا ایک، تانوں میں ڈیٹیل دسا دیتی ہے بھائی اللہ دے نام دی قسم بھی چاہی جا سکتی ہے اور اللہ دے قرآن دی قسم بھی چاہی جا سکتی ہے۔ اس تو علاوہ نبی دی، ولی دی، فرشتے دی، کتب دی، ابدال دی، فلاں دی، یہ ساریاں قسماں کیڑی چیزیں نا؟ بولو، بھول گئے؟ حرام ہے، باقی قسمیں کھانا حرام ہے۔ اللہ اور اس کے قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا قسم 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لغو، دوسری غموس، تیسری منعقدہ۔ سب کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی۔ ہاں، لغو پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی اس پہ کوئی پکڑ دھکڑ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنے طرف بندہ سچا آئی لیکن ہائی غلط، اپنے ذہن کے مطابق سچا آئی پر کل غلط کر رہے ہیں، لہذا پکڑ کوئی نہیں۔ اور دوسری قسم آئی جس دے وچوں بندہ اپنی طرفوں غلط ہے، جو سابقہ کسے کام دے کرن تے قسم پہ چاہتا ہے کہ میں نہیں کیتا، حالانکہ اس کیتا تے پتہ بھی ہے، اس نو آدھے یمین غموس۔ اے جو تے کفارہ نہیں، توبہ تے استغفار ہے، توبہ اللہ کو معافی منگے ورنہ پکڑ ہے۔ اور تیسرا میں تانوں قسم دسی ہے منعقدہ، کہ منعقدہ قسم ہوندی ہے آئندہ مستقبل واسطے کسے کم واسطے بندہ قسم چاہے کہ میں ایک کم کرنا ہے یا نہیں کرنا، تے وہ تو بندہ نہ کر سکے یا کر سکے، یعنی قسم توڑ بیٹھے، تو دا شریعت نے دسیا ہے بھئی بندہ کفارہ بھی دے، توبہ استغفار بھی کرے۔ اور کفارہ تو انہوں میں دسیا ہے بھئی یا تو 10 مسکیناں نو کھانا کھوائے، یا 10 مسکیناں نو 10 بندیاں نو کپڑے پوائے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ انہاں 3 آپشنوں چ کوئی ایک کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا مجبور ہے تو فرمایا وات انج کرے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، وات انج کرے 3 دن روزے رکھے۔ ساڈے ہاں کیا مشہور ہے بھئی قسم ٹوٹ گئی ہے جی 3 روزے رکھو چا، انج کفارے نہیں ادا ہوندے۔ اے اس صورت ہے کہ پہلے کم چو بندہ نہ کر سکے، اج کل 1000 روپے دیونا کوئی مسئلہ کوئی نہیں، پاسبل ہے، ممکن ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہن گل مکان جی، اپنی گل اپنے موضوع تے آؤ تاکہ گل مکیے۔ اللہ فرمائے او لوگو ما قدر اللہ حق قدری، اللہ دی قدر انج نہیں کیتی جنہیں قدر کرن دا حق آئی، اور اس بندے نے کنہیں قدر نہیں کیتی۔ اور جس وقت کسے کام دے بارے آکھیا سمینو اللہ دی قسم میں ایک کام نہ کرساں یا ایک کام کرساں، وہ تو اس قسم نو توڑ بیٹھا ہے۔ اللہ فرمایا اس دا مطلب ہویا اس بندے نے اللہ دی قدر پوری پوری نہیں کیتی، اللہ دا احترام تے ادب نہیں کیتا۔ اور جیرے اللہ دے نام دے نال چیز نو مکلف چکی تاس او کم کر بیٹھے تے اللہ دے نام دی نہ قدری ہو گئی ہے۔ اس نہ قدری دی وجہ تو، اس اللہ دی بے ادبی دی وجہ تو ہن اے بندہ کفارہ دے وے۔ اللہ فرمایا وَاحْفَظُوا ایمانکم، او بندیو اگر تساں قسم چالو تے وہ تو نو پورا کیتا کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خام خواہ قسم توڑن نال اللہ دی نا قدری ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ہن گل آخری خلاصہ سمجھو جیری میں پورے آج دے درس مختصر جے سپیچ دے اندر گل کیتی ہے۔ فرمایا اللہ نے قرآن مجید دے اندر کہ لوگوں 3 مقامات اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں تو مینوں شکوہ ہے، مینوں گلہ بندیاں تو پہلا شکوہ تے پہلا گلہ سورۃ زمر دے اندر اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، بندیاں نے میری قدر نہیں کیتی حالانکہ میں بڑی اچھی ذات ہاں۔ دن قیامت دے والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت، دن قیامت دے زمینہ میرے ہاتھ تے چونیاں، والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ آسمان انہوں میں ہتھاں تے لپیٹ لیونا ہے۔ فرمایا ہے اتنی بڑی طاقت والی ذات او دا شریک بنا لیندن، او دی مخلوق چوں سمجھو اللہ دی بے عزتی پہ کر دین، اللہ دی ناقدری پہ کر دین، پہلی اللہ دی ناقدری۔ چلو ایک اور گل بھی تھے یاد آ گئے یار، ساڑھے ہاں ایک روایت مشہور ہے، بات ذرا تسلی سے سنیے گا۔ ہمارے ہاں ایک روایت مشہور ہے بھئی حضرت عبداللہ بن عباس غالباً یا حضرت عبداللہ بن مسعود، ان سے مروی ہے کہ جو بندہ سفر کے دوران
یہ آیت پڑھ لے ما قدر اللہ کا قدر ہی، تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے کا سفر میں نقصان ہو جائے، وہ دن قیامت کے مجھ سے لے لے، میرے گریبان سے پکڑے، میں اسے پورا کر دوں گا۔ اے سنی ہوئی نے کہ نہیں روایت؟ کہیں بندہ تو سنی ہو سی، یاد رکھو یہ روایت ویسے مشہور ہے، تو اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر آپ کو ریفرنس اور حوالہ چاہیے ہو تو میرے پاس موجود ہے۔ اس کی تردید میں جامعہ بنوریہ کراچی کا بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں سے بالکل وضاحت کے ساتھ اس کی وضاحت آئی ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں مشہور ہے نا، بھائی جی سفر تے جو ہوتے پڑھو تے تارا نقصان ہو سی، حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائندے میں لیسا میں دیسا تو اس دی کوئی اصل کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ باقی سفر دیا دعاواں وہ سنت تو ثابت ہیں، تو سم پڑھ دے ہو سو انشاءاللہ تے پڑھنیاں چاہیے دیا، بندہ اللہ دی امان چاہ جاندہ، بندہ محفوظ ہو بندہ مامون ہو بندہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تب پہلی گل پہلا شکوہ اللہ فرمایا ما قدر اللہ کا قدر ہی، میرا شریک بنا کے کسے بندے نو کسی ہستی نو بندیاں نے میری ناقدری تے بے ادبی چا کیتی ہے، میں اللہ پاک نو شکوہ بندیاں تو۔ اور دوسرا میں تانوں دسیا ہے ما قدر اللہ کا قدر ہی، سورت حج دے آخری رکوع دے اندر جرا حوالہ دیتا ہے، اتھے اللہ فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، اور لوگوں طاقتاں ساریاں اللہ دیاں، شہزوریاں ساریاں اللہ دیاں، بندہ کمزور ہے جس وقت تکبر کریں دے اپنے پیسے دا، اپنی عزت دا، اپنی پوست دا، اپنی شہرت دا، اپنے حسن دا، اپنی طاقت دا، یا اپنے خاندان دا کسے قسم دا تکبر بندہ کریں دے، اس وقت اللہ دی نقدری کرتا پہ ہوندہ ہے۔ کیوں؟ الکبر ردائی، اللہ فرمایا تکبر میری چادر ہے، جیرا میری عزت علی چادر ہے ہاتھ پائے اس نے میں کنیے سالم راون دینا۔ اے دوسری چیز ہے کہ بندہ اللہ دی ناقدری کرندا ہے۔ اور تیسری چیز سورت انعام دے اندر میں تانوں دسی ہے، اللہ فرمایا ما قدر اللہ کا قدر ہی، بندہ نے میری قدر نہیں کی تھی، کنجے کر کے قرآن آیا ہے انہوں نے دس رہا ہے اے حلال ہے اے حرام ہے اے جائز ہے ناجائز ہے، قرآن روندا پہ ہے، بندہ نو توفیق ہی نہیں تھی عمل کرن دی۔ اور پچھلے جو میں مسئلہ بیان کیتا ہے تو آرے ذہن ہو سی انشاءاللہ، اور میں نو یقین اور امید ہے تو آرے تو یقین تا میں نہ آکھ سکدا، امید ہے میں نو تو آرے تو تسا عمل بھی کیتا ہو سی، مشرک دا جنازہ نہ پڑھو سی تسا انشاءاللہ، نہ قرآن واضح منع کیتا ہے نا جی۔ اور قرآن دا حکم آ گیا، بندہ آ کے نہیں جی میں مجبور ہاں جی، تعلق تو رشتہ داری تو خاندان تو محلے داری تو تعلق کام نہیں آونے۔ اللہ دے نبی فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے واسطے یا تا اللہ دے دربار سفارشی بن کے آئے گا، یا تیرے خلاف اللہ دے دربار دے اندر پرچہ کراون والا بن کے آئے گا۔ اس واسطے اس تے عمل کرنا تھوڑا سادہ فرض ہے، نہ کیتا تو سمجھو اللہ دی ناقدری کیتی ہے۔ بس اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اپنی ذات دی قدر دانے دی توفیق نصیب فرمائے۔